کشمیر میں الیکشن اپوزیشن جماعت PTI اس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے اس کو حصہ ہی نہیں لینے دے رہے. 8 فروری سے الیکشن چوری کا آپ کو ایسا چسکا پڑا کہ آپ پورے ملک میں آپ نے الیکشن چوری کا تہیہ کیا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں بھی چوری اور الیکشن کمیشن اور کشمیر میں بھی اب وہی کام کر رہے ہیں. فارم 47 کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر روز بوٹ پالش کر رہی ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ چمکائے گا، بوٹ پالش کرے گا اور اس کو فارم 47 ملیں گے، اس کو جعلی سیٹیں زیادہ ملیں گی. یہ کیا جا رہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. عوامی ایکشن کا مطلب ہے کشمیری عوام، انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. وہاں پہ بچیاں، بچے، معصوم طلبہ و طالبات وہ انصاف مانگ رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا. اور پورے 1 مہینے 22 دن کے بعد بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور نکل رہے ہیں. انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. انہوں نے الیکشن بھی 3 مرحلوں میں الیکشن کروایا جا رہا ہے. 50 لاکھ کی آبادی ہے اور 50 لاکھ کی آبادی میں زیادہ سے زیادہ ووٹر ہوگا 25 لاکھ 26 لاکھ. اس کے لیے 3 مرحلوں میں پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ. پاکستان کا جو 25 کروڑ کا ملک ہے وہاں پہ الیکشن 1 دن میں، اور قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے. اور کشمیر جس کی آبادی 50 لاکھ اور ووٹر کی تعداد ہے 25 لاکھ 26 لاکھ، اور وہاں پہ الیکشن 3 مرحلوں میں. صرف ایک وجہ کہ ہم نے الیکشن چوری کرنا ہے، فارم 47 تقسیم کرنا ہے اور بندوقوں کے سائے تلے یہ الیکشن چوری کیے جا رہے ہیں. اور 14,000 کل ہی پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ منگوائی گئی ہے آزاد کشمیر میں. 14,000 پولیس منگوائی گئی، نفری منگوائی گئی. یہ سچویشن ہے اس وقت. تو یہ معاملات یہ ہم کیا دے رہے ہیں میسج مقبوضہ وادی کے لوگوں کو، اور ادھر اقوام متحدہ کو خط لکھا گیا ہے. ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ وارننگ جاری کر رہی ہیں. اور UN ہیومن رائٹس والے وہ بھی وارننگ جاری کر رہے ہیں، ان کو بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں. آبزرورز آ چکے ہیں، تو جو آبزرو کریں گے وہ کیا کہیں گے. آج میرپور میں الیکشن کروایا جا رہا ہے جی، صرف میرپور میں، اور باقی کشمیر میں اگلے 2 مرحلوں میں. وہاں پہ بھی ابھی رات کو ہی ڈبے پکڑے گئے الیکشن چوری کے. وہ ذرا دکھائیے گا جی. یہ صورتحال ہے، یہ رات کا واقعہ ہے. یہ ایکسکلوسیو کوٹلی کی آواز ان کے شکریہ کے ساتھ ہم یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چوری کرتے ہوئے اور باقاعدہ طور پہ بیلٹ پیپرز کے بیگ پکڑے گئے. یہ ہے آپ کا الیکشن کا حال. اور یہ سب کچھ دیکھیں گے اقوام متحدہ والے بھی دیکھیں گے، کیونکہ کشمیر کا ایک خصوصی درجہ ہے. کشمیر کا معاملہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کا ہے. تو ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اور وہاں کا ذرا جی 1-2 نعرے دکھا دیجیے کہ وہاں نعرے کیا لگ رہے ہیں، وہ بھی ذرا دکھائیے گا جی. نعرے جو ہیں، نعروں کی وہ دکھائیے گا. نیکسٹ لیپ ٹاپ لینے کے لیے میاں محمد نواز شریف آیا ہے، کہتا ہے گاڑیاں بک کرو، چھوڑو نعروں کی صرف نعرے دکھائیے گا جو رات شروع کرو. جی. زخمیوں کی قربانی سے انقلاب آئے گا، زخمیوں کی قربانی سے انقلاب آئے گا. فتح کی سمت متحد، خدا تمہارے ساتھ، رسول تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ، فتح کی سمت متحد. یہ ہے سچویشن وہاں کی. اور وہاں پہ چھوٹے بچوں کی بھی ایک شاید ہو، وہ بھی اگر مل جائے تو، کیونکہ وہاں پہ جو پرائمری اسکول کے طلبہ ہیں، مڈل اسکول کے طلبہ ہیں، وہ بھی وہاں پہ آئے ہیں اور وہ بھی اس میں شریک ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو کشمیر میں آج لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے. آج دوپہر کو 12 بجے 2 بجے کا وقت دیا ہے. 2 بجے کشمیر سے قافلے نکلیں گے راولہ کوٹ سے اور مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اور دوسری جانب میرپور میں جعلی الیکشن سجایا جائے گا. بیلٹ پیپر میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں کہ کس طریقے سے ہیں، اور ہر طرف انقلاب اور انقلاب کی گونج ہے کشمیر میں. اور یہ سارے کا سارا. اور پھر ایک اور کام ہو رہا ہے کشمیر میں جی. یہ ایک طرف مذاکرات، آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے خود بندہ بھیجا، قمر رضا شاہ صاحب کو بھیجا جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، ان کو بھیجا. اور انہیں کہا گیا کہ میرے پاس پورے اختیارات ہیں. مذاکرات ہوتے رہے اور لالی پاپ دیا جاتا رہا، اور بالآخر وہ مذاکرات نہیں بلکہ لالی پاپ تھا، اور وہ مذاکرات ڈراپ کر دیے گئے. پہلے مان لی گئی باتیں
اور پھر ڈراپ کر دیا گیا. پھر بلاول بھٹو کو بھی, اور اس میں وجہ کیا ہے, اس میں جو معاملات آ رہے ہیں اس میں جی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے 2 افسران ہیں, وہ وہاں پہ آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے چکر میں. آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کہتے ہیں کہ میں کروں گا, میں ڈیل کروں گا, اور ایم آئی کے افسر کہتے ہیں کہ میں ڈیل کروں گا. یہ یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں اور اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور باہمی چپکلش, باہمی لڑائیاں, عہدے اور اختیار اور اقتدار اور ترقیاں جو ہیں وہ ان پہ نظر ہے, اور بس چاہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو میری رپورٹ سب سے اچھی جائے اور باقی جائیں بھاڑ میں, خواہ کشمیر کا نقصان ہو جائے خواہ وطن کا نقصان ہو جائے. یہ وہ بچے نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے بھی موجود ہیں وہاں پہ, اور یہ بھی وہاں پہ ترانے گا رہے ہیں اور بجا رہے ہیں, دھنیں بجا رہے ہیں. یہ سچویشن ہے کشمیر کی. آگے بڑھتے ہیں. سینئر جنرل جو ہیں وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کو, اور وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جناب آپ حوصلہ کریں, ہمت کریں, اور پاکستان کے عوام کی دکھ کو سمجھیں, اور پاکستان نہیں آگے بڑھ رہا, پاکستان ترقی نہیں کر رہا, پاکستان کے معاملات خراب ہیں. یہ چوری چکاری, الیکشن چوری, مینڈیٹ چوری, جعلی نظام اور ہاری ہوئی جماعتوں کو اور ہارے ہوئے خاندانوں کو لک آفٹر کرنا, ان کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں, یہ مت کریں. اور ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگتی اور ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر جرنیل ہیں وہ اب تھوڑا سا ایگریسو ہوئے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا جنرل اعجاز امان وہ بولے ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پہ بھی, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاری ہوئی جماعتوں کو آپ کب تک سنبھالا دیتے رہیں گے اور فوج کب تک برداشت کرتی رہے گی یہ سب کچھ. اب ایک اور انٹرویو آیا ہے, اور وہ انٹرویو جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں, اور بہت سینئر جرنیل ہیں, اور سیکرٹری ڈیفنس رہ چکے ہیں, کور کمانڈر رہ چکے ہیں, بہت سینئر ہیں, سیزن ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور پاکستان کا درد ہے ان کے. انہوں نے امیر عباس کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. یہ فیلڈ مارشل کو اور جنرل صاحبان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, بتا رہے ہیں وہ کہ اگر آپ کو کوئی سیاسی جماعت پسند نہیں تو آپ اسے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں, اور جس عمل میں آپ کے عوام شامل نہ ہوں وہ سونے کا بھی بنا دو تو بالآخر ناکام ہو جاتا ہے. اور کیا ایوب ضیاء اور مشرف ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ جن کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں خدا را جلدی سے کر لیں تاکہ انہیں جلد احساس ہو جائے کہ یہ سب ناکام کیسے ہوتا ہے. اگر لگام کسی بھی ہاتھ میں نہ ہو تو گھوڑا اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اسے بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان ہے, اور آپ انواع نہ اقدامات کریں, اور انواع جو ہیں وہ ملک دشمنی کے اور غدار سازی کے اور ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ مت تقسیم کریں, اور جس کو چاہتے ہیں, جس جماعت کو چاہتے ہیں کہتے ہیں آپ غدار ہے, جس شخص کو چاہتے ہیں, کس سیاسی کارکن کو کہتے ہیں غدار ہے, صحافیوں کو کہتے ہیں غدار ہے. تو کیا صرف آپ ہی محب وطن ہیں, باقی سارے غدار ہیں؟ آپ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں, آپ کہیں کہ 25 کروڑ عوام غدار ہیں, اور جس کے بارے میں مجھے تسلی ہوگی کہ یہ محب وطن ہے اس کا میں صرف اس کا نوٹیفیکیشن کروں گا. نوٹیفیکیشن جاری کریں محب وطن ہونے کے, کیونکہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اس چیز کا کتنا زیادہ اس سے نفرت پھیل رہی ہے جو یہ غدار سازی کے فیکٹری ہے اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور وہ ہے علیمہ خان صاحبہ. انہوں نے کمال کر دیا اور پاکستان کے عوام نے بھی کمال کر دیا. وہ خیبر پختونخوا طوفانی دورے پر نکلی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نکلی تھیں اور اس کے بعد پھر ہر خیبر پختونخوا کے ہر شہر سے ان کو انویٹیشن آ رہا ہے, بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. وہاں کے لوگ دعوت دے رہے ہیں, اور وہاں کے نوجوان, وہاں کی خواتین, وہاں کے بزرگ کہ آپ آئیں اور ہماری طرف آئیں, اور ہم آپ کا استقبال کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کی رہائی تحریک جو ہے, رہائی موومنٹ, اس کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں. کل وہ ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن ہے, جس میں ہری پور ہے, ایبٹ آباد ہے, مانسیرا ہے, یہ کل انہوں نے ایک پورا مانسیرا میں بھی گئیں, ہری پور میں بھی گئیں, ایبٹ آباد بھی گئیں, اور وہاں پہ انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا, اور عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا.
اور ان کا نعرہ ایک ہی تھا عوام کا کہ ہم نے اڈیالہ جیل جانا ہے یا ڈی چوک جانا ہے، اور ہم تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے، ذرا سنائیے جی۔ علی اظہر خان سے بھی ہم نے کہا اب پارٹی کی ذمہ داری ہے، لوگ تیار ہیں، آپ ان کے لیے پلاننگ کریں، آپ اس کا سسٹم بنائیں، ہم سارے تیار ہیں۔ لیکن پہلے نہیں بیٹا نہیں سسٹم سے چلیں گے۔ پہلے مطالبہ عمران خان کا ہسپتال میں علاج، دوسرا مطالبہ عمران خان کی قید تنہائی ختم کی جائے، ملاقاتیں بحال کی جائیں جو ان کے قانونی حق ہے جیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مطالبہ نہیں ہے، تیسرا مطالبہ ججز کو بتا دیں گے کہ تم اگر انصاف نہیں دے سکتے تو گھر جاؤ، آپ مجرم نہیں بنو، آپ اپنے گھروں میں جا کے کیا دکھاؤ گے منہ اپنے خاندان کو کہ میں کس قسم کے پیسے نکال کے لایا ہوں، کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے انعام لے کر آیا ہوں، آپ کو یہ حرام کا پیسہ کھلانا ہوں۔ سارے یزید ہیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنی عدالتوں کو بتا دیتے ہیں اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو عدالتیں بند کر دیں، پھر انصاف لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ کیا یہ چاہتے ہیں آپ؟ عدالتیں چلائیں، انصاف دیں۔ عمران خان نے ایک چیز کا غیر قانونی نہیں کی، وہ ہر اس نے اپنے عمران خان نے انہوں نے اپنا کیس کا سامنا کیا۔ وہ اتنے احمقانہ کیس سے کہ ججز بھی شرمندہ تھے، ججز کی شکل میں شرم آ رہی تھی، سب کے نہیں، دو تین کے، باقی جو بغیر جج تھے جس نے عدت کا کیس کیا، انعام نے اسلام آباد ہائی کورٹ جج اجرمن کو انعام کے طور پہ عدت کا ذلیل کیس کرنے کے لیے جو دنیا میں رسوائی ہوئی جس پہ، اس کو کیا ملا؟ انعام میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا۔ یہ آپ کیا، تو یہ ہے داستان علیمہ خان صاحبہ نے سنائی کہ جو عمران خان کو جو جج سزا سناتے ہیں، جو عمران خان کے خلاف وکیل کھڑا ہوتا ہے، اور جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، ان سب کو جج بنایا جا رہا ہے۔ اور ججز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہوں گے کہ وہ کس چیز کے پیسے لے کے آ رہے ہیں عمران خان کو اور بے گناہ سیاسی قیدیوں کو، بے گناہ سیاسی کارکنان کو، بے گناہ سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے کے، اس چیز کے وہ پیسے لے رہے ہیں، جھوٹے مقدمات میں جھوٹی سزائیں سنا کے اس چیز کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کو سپورٹ مل رہی ہے اور عوام ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔